یہ رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جتنا ہو سکے شب جمعہ پھر روز جمعہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں نصیب ہوں گی۔ امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ ایک ہی تو مطالبہ تھا نا۔ امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے۔ جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پسٹول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے۔ مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے۔ یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں۔ کمپرومائز کیا نا۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے، کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو۔ اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں، اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، نہیں کرنا۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے نا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر تم واقعی پنجتن کے غلام ہو، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ سٹرونگنس لائیے۔ آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں۔ وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو، پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں۔ وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو۔ امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے۔ آپ 6 مہینے میں، آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے، اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو۔ یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی نگاہوں کے تارے ہیں۔ اب یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے نا تو آپ سے مزید کرامتوں کا ظہور ہوا، اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھیں نا بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھیں، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا۔ امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا۔ اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ ڈول پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا۔ اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں ایک آگ بھی جل رہی تھی۔ تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا۔ حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب وہاں جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر۔ حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا۔ کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیبیوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے، مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ، کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے۔ یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو کربلا امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے پچھلے دنوں بیان میں سنایا۔ ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے، ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے۔ تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہ تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے،
ہیں ہماری ہر عورت کی عزت ہے. ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے. باقی ہر ایرا غیرہ رتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا. مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے. خدارا میری بہنیں میری مائیں جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قدیس کہلانا چاہتی ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ دیکھو کہ آپ جب نبی پاک کا وصال ہوا اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں. لائف میں ایک ہی بار مسکرائیں. کیا وجہ تھی؟ کوئی نیا سوٹ ملا تھا؟ کوئی میک اپ کا معاذ اللہ سامان ملا تھا؟ نہیں. خاتون جنت کو ایک ڈولی دکھائی گئی کہ اگر آپ کا انتقال ہوا نا تو اب ایسی ڈولی ہم نے بنائی ہے کہ آپ کو لے کر جب جنازے میں جائیں گے ایسا پردہ اس پر رہے گا کہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی. اتنا پردے سے پیار تھا کہ وہ ڈولی دیکھ کر آپ مسکرا رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے. بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ کی ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں کیا جائیں گے بعد اللہ جہنم میں؟ خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو؟ کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں. آپ بھی پردہ دار رہے. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے. ماں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، والد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی 2-3 سال 4 سال میکسیمم 5-7 سال کے بعد وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. وہ تکلیف نہیں ستاتی. مگر 1400 سال ہو گئے ہیں. جب بھی کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دل تڑپنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا کیا تھا ان لوگوں نے. شاعر لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. یہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اور یہ ہستی کون تھی؟ ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ ان کا مرتبہ کیا تھا؟ جب یہ سنتے ہیں تو اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم. کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. لیول آف لو سوچیں کتنا تھا، افیکشن کیسی تھی کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں. بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے. امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا تھا. ایک اور جگہ سیدی اعلیٰ حضرت گویا اس پورے خاندان کو، پنجتن پاک کو ایک باغ کی طرح سمجھاتے ہیں. میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیسا چمن تھا، کیسا کرم کا باغ تھا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ کیسا خاندان ہے. نبی پاک اتنی محبت فرماتے، اتنا پیار ہے اپنے نواسوں سے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک جس کا مضمون ہے جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا. اتنے فضائل، اتنے نازوں سے پالا ہوا امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ویری فرسٹ جو خوراک آپ کے منہ میں جاتی ہے نا، ایسا نہیں تھا کہ ان کو شہد چٹایا گیا یا ان کو کھجور کھلائی گئی. امام حسین کی منہ میں نبی پاک نے اپنی زبان داخل کر دی. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سوچیں سٹارٹ کیسا ہے
کہ زندگی میں اگر پہلا کچھ لقمہ کھایا ہے یا کوئی چیز حلق کے نیچے جا رہی ہے تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ اذان کس نے دی؟ آپ کے امام حسین کی کانوں میں اذان دینا بھی ان کی نصیب دیکھیں کہ ان کے کانوں نے پہلی آواز سنی اللہ اکبر، اللہ کا نام سنا، اور زبان تھی حبیب خدا کی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بیان کریں ہم۔ ہمارے پاس تو سچی بات بتاؤں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں، نہ ہماری اوقات ہے کہ ہم حسنین کریمین اور اس گھرانے کی شان بیان کریں۔ ہم تو بس صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، خیرات لینے جمع ہوئے ہیں کہ کچھ ان کا ذکر کر لیں، اور وہ شاعر کہتے ہیں نا، کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی۔ ہم تو صدقہ لینے جمع ہوئے ہیں، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے۔